سردار امان خان نے آئی جی آزاد کشمیر کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ یہ جو مظاہرین ہیں یہ مسلح ہے. یعنی یہ دعویٰ کیا گیا تھا آئی جی کی جانب سے کہ چھتوں کے اوپر کھڑے ہوئے جو لوگ تھے سادہ کپڑوں میں یہ مسلح لوگ جو ہیں یہ مظاہرین تھے. لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ مظاہرین نہیں تھے, عمارتوں پر سیکورٹی فورسز کے شوٹرز کھڑے تھے, ان کا تعلق مظاہرین سے نہیں تھا. آپ بین الاقوامی میڈیا کو راولا کوٹ آنے دیں تاکہ دنیا کو سچ معلوم ہو سکے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ وہاں پہ ظلم نہیں کر رہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جتھے ہتھیار بند ہو کے ریاست کے اوپر حملہ آور ہیں تو آپ بین الاقوامی میڈیا کو اجازت دیں, وہ وہاں پہ آئیں. اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگر انڈیا کے لیے کام کر رہی ہے یا وہ دہشت گرد ہیں یا وہ دہشت گردی کر رہے ہیں تو وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے. لیکن سیکورٹی فورسز ایسا ہونے نہیں دے رہی. یہ میں آپ کو ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, اس میں آپ یہ دیکھیں, یہ پولیس والے سی سی ٹی وی کیمراز توڑ رہے ہیں. یعنی جو گھر والے اپنے کیمرے لگاتے ہیں نا گلیوں میں, باہر کوئی چور آ جائے یا کئی لوگ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ باہر سے کون گزر رہا ہے کون نہیں گزر رہا, ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا تو کس نے کھٹکھٹایا. تو لوگ جو ہے نا وہ اپنی سیکورٹی کے لیے, ذاتی سیکورٹی کے لیے, اپنے علاقے کی سیکورٹی کے لیے سی سی ٹی وی کیمراز لگوا لیتے ہیں. یہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے نا یہ پولیس والے بہت پسند کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں جرائم کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے, شر پسندوں پہ قابو پانے میں مدد ملتی ہے. یہاں پولیس والے ڈنڈے لے کر خود سی سی ٹی وی کیمروں کو توڑ رہے ہیں. کیوں توڑ رہے ہیں بھئی؟ آپ کو تو چاہیے کہ سی سی ٹی وی کیمراز اور لگوائیں تاکہ شر پسندوں کے بارے میں پتہ چلے, تاکہ پتہ چلے کہ دہشت گرد کون ہے, تاکہ پتہ چلے کہ گولی کون چلا رہا ہے. اب پولیس والے سی سی ٹی وی کیمراز توڑ رہے ہیں تو سی سی ٹی وی کیمرہ تو وہی توڑتا ہے جو مجرم ہوتا ہے. یعنی میرے گھر میں جب بھی کبھی غیر قانونی ریڈ ہوتی تھی, 70-80 پولیس والے گھس جاتے تھے ایجنسیوں کے ساتھ, تو وہ آگے سب سے پہلے کیمرے توڑنا شروع کرتے تھے. اسی طرح باقیوں کے گھروں میں جا کے بھی سب سے پہلے وہ کیمرے توڑتے ہیں اور ڈی وی آر اٹھا کے غائب کرتے ہیں, ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ پولیس والے جو ہیں وہ لوگوں کے گلیوں میں لگے ہوئے کیمرے توڑ رہے ہیں ڈنڈے مار مار کے, تاکہ کوئی ثبوت اکٹھا نہ ہو پائے. دیکھیں اگر تو شرپسند جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے ہیں یا کشمیر کے سویلینز ہیں تو پھر تو پولیس کو کبھی بھی کیمرے نہیں توڑنے چاہیے تاکہ ثبوت اکٹھے ہوتے رہیں. لیکن اگر شرپسند پولیس والے ہیں تو پھر وہ کہیں گے جی توڑو کیمرے, تاکہ جو ہم یہاں پہ تماشا لگائیں گے یا یہاں پہ جو ظلم ہم کریں گے خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, یا ہم گولی چلائیں, بربریت کریں, وہ کسی کو دکھائی نہ دے. یہ فوٹیج ہے اور یہ ثبوت ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز پولیس توڑ رہی ہے. اسی طرح جو سی سی ٹی وی فوٹیج 9 مئی کی ہے وہ بھی غائب کر دی گئی, جس کے بارے میں آج تک عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر آؤ. ناظرین, کمانڈر فاروق صاحب والا معاملہ جو ہے نا وہ آزاد کشمیر میں بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. لوگ بہت تکلیف میں ہیں, بہت تکلیف میں ہیں. یہ بہت عزت دار بزرگ تھے, 85 سال ان کی عمر ہے. انہوں نے بھارت کی بہت بڑی فورس کو, جہاں پہ پاکستانی فوج کا بس نہیں چل رہا تھا, انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر بڑی دیر تک لڑائی کی تھی. یعنی کوئی 14 گھنٹے تک بتائی جاتی ہے کہ لگاتار لڑائی چلی تھی. گھمسان کی لڑائی انہوں نے لڑی تھی بھارتی فوج کے ساتھ, اسے ایک سویلین نے, اور اس نے بھارتی فوج کو پاکستانی آزاد کشمیر کے علاقے پر قبضہ نہیں کرنے دیا تھا. اس کے بعد پاکستانی فوج نے ان کو کمانڈر کا خطاب دیا, کمانڈر فاروق انہیں کہا گیا. یہ یاسین ملک ہے جو فریڈم فائٹر ہے مقبوضہ کشمیر میں, پاکستان میں اس کی بہت عزت کی جاتی ہے. ان کی اہلیہ جو ہیں وہ مشال ملک صاحبہ ہیں, یہ ان کے استاد بھی تھے. کمانڈر فاروق کو یاسین ملک اپنا استاد کہتے تھے. پاکستان کی فوج نے ان کے کارنامے سے خوش ہو کر ان کو ایک جیکٹ بھی دی تھی. وہ اکثر اپنی جیکٹ پہن کر باہر آتے تھے, اپنی جیکٹ کو سینے سے لگا کر رکھتے تھے کہ یہ ان کا پرائیڈ تھا کہ میں نے بہادری کے ساتھ لڑا, فوج نے مجھے کمانڈر کا خطاب دیا اور مجھے یہ جیکٹ بھی دی. اور انہیں کمانڈر فاروق کہہ کر پورا کا پورا آزاد کشمیر مخاطب کرتا تھا. 85 سال کی عمر میں انہیں شہید کر دیا گیا. جو کام بھارتی فوج نہیں کر سکی, بھارتی فوج گھمسان کی لڑائی میں 12-14 گھنٹے ان سے لڑتی رہی, اور جو کام بھارتی فوج نہیں کر سکی وہ کام پاکستانی فورسز نے کر دیا اور کمانڈر فاروق کو شہید کر دیا. خواہش ان کے دل میں یہ تھی کہ مجھے انڈین فوجی شہید کریں گے, لیکن یہاں پاکستانیوں نے انہیں شہید کر دیا. کیسی افسوسناک بات ہے. اور تب شہید کیا جب وہ نہتہ تھا, اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے, وہ جوابی کارروائی نہیں کر رہا تھا, وہ صرف پرامن احتجاج کر رہا تھا. ناظرین, آج کچھ ایسی ویڈیوز آزاد کشمیر سے آئی ہیں, میں نے وہ ویڈیوز دیکھی, مجھے آپ یقین کریں پہلے یہ لگا ہی نہیں کہ یہ آزاد کشمیر کی ویڈیوز ہیں. کوٹلی سے, میرپور سے, باقی علاقوں سے, راولا کوٹ سے, مجھے ایسا لگا کہ یہ ویڈیوز شاید مقبوضہ کشمیر سے. یقین کریں مجھے پہلی دفعہ ایسا لگا. یہ اتنی خوفناک ویڈیوز تھیں, میں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر لگائی ہیں, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان ویڈیوز میں کیا
دکھائی دے رہا ہے, کس طریقے سے فورسز نوجوانوں سے لڑ رہی ہیں اور نوجوان کتنے غصے میں ہیں. وہ کیسے بیچارے واپس پتھر مارتے ہیں اٹھا کے جب ان کی طرف گولی چلائی جاتی ہے. ایسا لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر کے وہ مناظر جو ہم آج سے 10 20 30 سال پہلے دیکھتے تھے, وہاں پہ وہ مناظر آج ریپیٹ ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں. ناظرین, علیم خان, ان کے ساتھ خواجہ آصف صاحب نے بڑی ستھری کر دی ہے. علیم خان جو ہیں وہ لیڈر بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ابھی انہوں نے لیڈر بننے کی کوشش کی اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا. انہوں نے کہا کشمیری بہن بھائیوں نے آج ثابت کرنا ہے اس علاقے کی محرومیوں کے جو بھی ذمہ دار ہیں وہ ان کے دھوکے میں دوبارہ نہیں آئیں گے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, یہ ساری پارٹیاں ملی ہوئی ہیں, یہ کبھی پہلے آتے ہیں پھر بعد میں آتے ہیں, پھر یہ کرتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں. انہوں نے پوری چارج شیٹ پڑھ کے سنا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف. تو علیم خان نے انقلابی بننے کی کوشش کی, حالانکہ ان کے پتہ ہے کہ وہ ایک کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ کے جیت سکتے. اپنے سارے پیسے خرچ کر لیں, ایک کونسلر کا یا ایم پی اے کا الیکشن بھی وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے بغیر اپنی پارٹی کے ساتھ تو وہ جیت ہی نہیں سکتے. ان کو الائنس کرنا پڑے گا. وہ بیچارے کی بہت پتلی حالت ہے ان کی پارٹی کی. فوج نے یہ پارٹی بنائی ہے اور فوج ہی اس کو چلا رہی ہے ابھی تک. جب فوج سیاست سے باہر ہو جائے گی یہ پولیٹیکل پارٹی آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی. تو اس پہ خواجہ آصف نے بڑا شاندار بڑا مزیدار کام کیا. ہیں تو دونوں ہی بیچارے فارم 47 والے, لیکن خواجہ آصف نے علیم خان کو کہا کہ علیم خان کے پاس سیلف رسپیکٹ نامی کوئی چیز ہے, یعنی کوئی عزت نفس نامی چیز ہے, تو اس بیان کے ساتھ وہ اپنا استعفیٰ دے دے اور اپوزیشن کے بینچوں پہ جا کے بیٹھ جائے اور حوصلہ کرے. صرف بیان نہ دے بلکہ راوی کنارے جن لوگوں کو چونا لگایا ہے وہ پچھلے سال سے رو رہے ہیں. اب راوی کنارے انہوں نے چونا لگا دیا نا, لوگوں کو زمینیں بیچ دیں اور راوی کے اندر بیچ دیں, وہ سارا ڈوب گیا علاقہ. وہ لوگ ابھی تک رو رہے ہیں. خواجہ آصف نے کہا, ویسے یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے خواجہ آصف کی حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا. علیم خان تو وزیر ہے ہی نا. اگر لوگ رو رہے ہیں تو انہیں انصاف کس نے دینا ہے؟ حکومت وقت نے دینا ہے. تو علیم خان آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, تو خواجہ آصف کی حکومت کر کچھ نہیں پائی. لیکن خواجہ آصف سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بڑھ کے مارنے سے کوئی استعفیٰ دے اس سے بہتر ہے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ساتھ راوی کنارے رہنے والے متاثرین کے ساتھ بھی یکجہتی کریں, اور سیاست کبھی کبھی کوئی شرم یا حیا بھی مانگ لیا کرتی ہے. یعنی علیم خان میں شرم یا حیا نہیں ہے. خواجہ آصف نے اسٹیٹمنٹ دیا. اب دیکھتے ہیں کہ علیم خان خواجہ آصف کو کیسے جواب دیتا ہے. ہم انتظار کریں گے, پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا, اور یاد رکھیے گا یہ نورا کشتی ہے. آپ پاپ کارن کھائیں, انجوائے کریں, ان کو لڑنے دیں آپس میں. یہ سارے عاصم منیر کے لوگ ہیں اور ان کی وجہ سے یہ سارے بیچارے اقتدار میں ہیں. جب یہ خود آئیں گے نا عوام کے بلبوتے پہ, عوام کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئیں گے, تو ہم بھی ان کی عزت کریں گے, پھر آپ بھی ان کی عزت کریں گے. ابھی فی الحال پاپ کارن کھائیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.